نائمہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ تمام جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جب بھی کسی جانور کو مصیبت میں دیکھتی تو اس کی مدد کرتی۔ نائمہ کے گھر میں بہت سی ٹوکریاں تھیں۔ وہ ٹوکریوں کو سجا کر بلی، خرگوش، کتے وغیرہ کا گھر بناتی۔ وہ سارا دن اپنے جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں گزارتی۔ ایک دن نائمہ بازار جا رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک چھوٹے سے کتے کو دیکھا۔ وہ بہت پیارا تھا مگر وہ بھوکا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کا نام بنٹی رکھا، لیکن اس کے پاس اس کے لیے کوئی ٹوکری نہیں تھی، اس لیے وہ بازار اس کے لیے نئی ٹوکری لینے چل دی۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے اسے بہت خوبصورت ٹوکری پڑی ہوئی نظر آئی۔ نائمہ نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کے مالک کو تلاش نہیں کر سکی۔ وہ اس ٹوکری کو گھر لے آئی اور بنٹی کو اس ٹوکری میں رکھ دیا، مگر جیسے ہی نائمہ نے بنٹی کو ٹوکری میں رکھا تو وہ نائمہ سے انسانی زبان میں باتیں کرنے لگا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی، مگر جب نائمہ بنٹی کو اس ٹوکری سے باہر نکالتی تو وہ پھر سے جانوروں والی زبان میں باتیں کرنے لگتا۔ اس کے بعد نائمہ نے بلی کو ٹوکری میں بٹھایا تو وہ انسانی زبان میں بات کرنے لگی۔ نائمہ سمجھ گئی کہ یہ جادوئی ٹوکری ہے۔ اس کے بعد نائمہ جب بھی کسی جانور سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ سب سے پہلے اس کو ٹوکری میں رکھتی جو جادوئی تھی۔ ایک دن نائمہ کی ہمسائی نے نائمہ کو بلی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ نائمہ کے پاس تو جادوئی جانور ہے، کیوں نہ میں ان جانوروں کو چرا لوں اور ان کو مہنگے داموں فروخت کروں۔ اس رات جب نائمہ سو گئی تو ہمسائی نے چپکے سے آ کر جانوروں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ جادوئی ٹوکری کے پاس پہنچی تو اچانک سے ایک چھوٹی سی بلی میں تبدیل ہو گئی۔ نائمہ جب اس بلی کو اپنے صحن میں دیکھتی ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اسے جادوئی ٹوکری میں رکھتی ہے۔ بلی نے اسے بتایا کہ وہ اس کی ہمسائی شکیلا ہے اور ساتھ ہی اپنے ناکام منصوبے کے بارے میں بتایا۔ رابعہ نے ٹوکری سے درخواست کی کہ وہ شکیلا کو دوبارہ انسان میں تبدیل کر دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شکیلا ہمسائی انسانی روپ میں واپس آ گئی۔ شکیلا ہمسائی نے نائمہ سے معافی مانگی اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد نائمہ اور شکیلا اچھی دوست بن گئیں اور مل کر جانوروں کا خیال رکھنے لگیں۔